آج ہم تلنگانہ میں پیرنٹ ٹیچر میٹنگز یعنی پی ٹی ایمز کے نئے ایجنڈے پر بات کر رہے ہیں۔ جی ہمارے پاس کچھ سرکاری دستاویزات ہیں، کچھ پوسٹرز بھی ہیں۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ محکمہ تعلیم کیسے بیرونی تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے، بالکل، اور والدین کو بھی آپ کہہ لیں حقیقی شراکت دار بنانے کی کوشش ہے۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سب مل کر کیسے بچوں کی تعلیم کو بہتر بنا رہے ہیں، اسکول، والدین اور یہ باہر کے ادارے بھی۔ بالکل، اور یہ بات اہم ہے کہ یہ صرف پی ٹی ایم کا کوئی نیا فارمیٹ نہیں ہے۔ اچھا، جی نہیں، یہ اصل میں ایک بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے، ایک وسیع تر شراکت داری یعنی کولیبوریشن کی طرف۔ کوشش یہ ہے کہ تعلیم کی ذمہ داری صرف اسکولوں پر نہ ہو، بلکہ والدین، کمیونٹی سب اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ صحیح۔ تو اس کے لیے انہوں نے پی ٹی ایم کا ایک نیا ڈھانچہ بنایا ہے، انگیج، ایجوکیٹ اور امپاور۔ جی ہاں، انگیج یعنی استقبال کرنا، تعلق بنانا، ایجوکیٹ یعنی معلومات دینا، اور امپاور والدین کو با اختیار بنانا۔ مجھے یہ ایجوکیٹ والا حصہ کافی دلچسپ لگا، ہاں وہ اہم ہے۔ کیونکہ وہیں ان بیرونی تنظیموں کا ذکر ہے۔ جی بالکل، یہ ایجوکیٹ سیکشن ہی اس نئی شراکت داری کا آپ کہہ سکتے ہیں مرکز ہے۔ دستاویزات بتاتی ہیں کہ محکمہ تعلیم نے 6 NGOs کے ساتھ معاہدے کیے ہیں۔ 6 تنظیمیں؟ جی، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ سب اپنی خدمات مفت دے رہی ہیں۔ او، یہ تو بہت بڑی بات ہے سرکاری اسکولوں کے لیے۔ یقیناً وسائل کا مسئلہ تو رہتا ہی ہے۔ تو یہ کون کون سی تنظیمیں ہیں اور ان کے کام کیا ہے؟ لگتا ہے کافی سوچ سمجھ کر چنا گیا ہے۔ جی ایسا ہی لگتا ہے۔ دیکھیں، ایک تو ہے ایک سٹیپ فاؤنڈیشن، یہ AI استعمال کرتی ہے۔ اچھا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ جی، دوسری سے 5ویں جماعت کے بچوں کے لیے ان کی رفتار کے مطابق پڑھنے، سمجھنے اور ریاضی کی مشقیں۔ ٹھیک۔ پھر ہے خان اکیڈمی، 6 سے 10ویں جماعت کے لیے ڈیجیٹل لرننگ مواد۔ تو یہ دونوں بنیادی تعلیم پر توجہ دے رہی ہیں۔ بالکل، بنیاد مضبوط کرنے پر۔ اور آگے کے لیے، مستقبل کی مہارتوں کے لیے؟ اس کے لیے پائجیم فاؤنڈیشن ہے۔ یہ 1 سے 10ویں تک کوڈنگ، AI اور پرابلم سالونگ جیسی چیزیں سکھاتی ہے۔ واہ! پھر فزکس والا ہے، 9ویں سے 12ویں کے طلباء کے لیے نیٹ اور GEE جیسے مقابلوں کے امتحانات کی مفت تیاری۔ اچھا، یہ تو اعلیٰ تعلیم کے لیے بہت اہم ہے۔ بہت زیادہ۔ تو تعلیم ہو گئی، مستقبل کی مہارتیں، امتحانات کی تیاری، یہ تو کافی جامع لگ رہا ہے۔ باقی 2 تنظیمیں؟ وہ بھی بہت اہم ہے۔ وہ طالب علم کی فلاح و بہبود اور شمولیت پر کام کر رہی ہیں۔ ایک ہے پرجاوالا فاؤنڈیشن۔ یہ 6 سے 12ویں تک بچوں کا تحفظ، زیادتی سے بچاؤ اور کاؤنسلنگ پر کام کرتی ہے۔ یہ تو بہت ضروری ہے۔ انتہائی ضروری۔ اور آخری ہے ایجوکیٹ گرلز۔ یہ ان بچوں کو واپس اسکول لانے پر کام کرتی ہے جو اسکول چھوڑ چکے ہیں، خاص طور پر لڑکیاں، اور ساتھ ہی بالغوں کی تعلیم پر بھی۔ تو یہ تو واقعی ایک مکمل پیکج لگتا ہے، تعلیم، ٹیکنالوجی، سماجی تحفظ، سب کچھ۔ جی، کوشش تو یہی ہے کہ ہر پہلو کا احاطہ کیا جائے۔ اچھا، اب آتے ہیں تیسرے حصے پر، ایمپاور یعنی والدین کو با اختیار بنانے پر۔ ایجنڈے میں والدین بطور شراکت دار یا بھاگساملگو تلی دنڈرلو کا تصور ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے عملی طور پر؟ دیکھیں، اس میں والدین سے 2 سطحوں پر کردار کی توقع ہے۔ ایک تو اسکول کی سطح پر، جیسے وہ اسکول کی سرگرمیوں میں مدد کر سکتے ہیں، کوئی ہم نصابی سرگرمی ہو گئی، یا اسکول کی ترقیاتی کمیٹیوں میں رضاکارانہ طور پر کام کر سکتے ہیں۔ اچھا۔ یا اگر ان کا کوئی خاص پیشہ یا ہنر ہے تو اس کے بارے میں بچوں کو بتا سکتے ہیں، سیشنز کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ یہ تو اسکول میں ہو گیا۔ اور گھر پر کیا کرنا ہے؟ گھر پر 3 خاص چیزیں ہیں۔ اول، گھر میں ایک لرننگ کارنر بنانا، یعنی پڑھنے کے لیے ایک مخصوص جگہ۔ اچھا، ایک چھوٹا سا کونا پڑھائی کے لیے۔ بالکل۔ دوم، بچوں کو ایک روٹین، ایک معمول پر عمل کرنے کی ترغیب دینا۔ روٹین میں کیا کیا شامل ہے؟ پڑھائی، ہوم ورک، کھیل کود اور گھر کے کاموں میں تھوڑی مدد، ایک توازن ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات؟ تیسرا ہے انٹن ٹاچ چبولا پنٹا، یعنی ICP ایپ کا استعمال۔ یہ ایک ایپ ہے جو سیکھنے میں مدد کے لیے بنائی گئی ہے۔ اچھا، گھر گھر علم کی فصل۔ تو والدین اس ایپ کو استعمال کریں گے؟ جی، ان سے توقع ہے کہ وہ اس ایپ کے ذریعے بچوں کی مدد کریں گے۔
یہ والدین بطور شراکت دار ماڈل سننے میں تو بہت اچھا ہے، لیکن کیا اس سے والدین پر، خاص طور پر وہ جن کے پاس شاید وقت کم ہو یا وہ خود زیادہ پڑھے لکھے نہ ہوں، ان پر اضافی بوجھ نہیں پڑے گا؟ یہ ایک بہت جائز سوال ہے، اور شاید اس ماڈل کو لاگو کرنے میں سب سے بڑا چیلنج بھی یہی ہو۔ ظاہر ہے یہ والدین سے زیادہ فعال کردار مانگتا ہے۔ اس کی کامیابی اسی پر منحصر ہے کہ اسکول انہیں کتنی مدد فراہم کرتے ہیں، خاص طور پہ ٹیکنالوجی کے استعمال میں، جیسے وہ ICP ایپ۔ بالکل، اور یہ بھی کہ توقعات حقیقت پسندانہ ہوں۔ اچھا، اب ان PTMs کو عملی طور پر کیسے منعقد کیا جائے گا، اس بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ جی، دستاویزات کہتی ہیں کہ PTMs ہر مہینے کے تیسرے ہفتے ہوں گے۔ ہر مہینے؟ ٹھیک ہے۔ اسکول انتظامیہ والدین کو ICP ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے اور استعمال کرنے میں مدد دے گی۔ یہ ضروری ہے۔ ہاں، اور والدین سے باقاعدگی سے فیڈ بیک لیا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ گھر میں جو لرننگ کارنر بنایا ہے اس کی تصویریں واٹس ایپ گروپ پر شیئر کریں۔ اچھا، یہ تو ایک طرح سے حوصلہ افزائی بھی ہوگی۔ جی، اور ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع بھی۔ اور جو انفرادی بات چیت ہوتی ہے والدین سے، اس پر بھی زور ہے۔ ہر والدین کے ساتھ 3 سے 5 منٹ کی ون آن ون بات چیت۔ صرف 3 سے 5 منٹ؟ ہاں، مختصر لیکن بامقصد۔ فوکس یہ ہے کہ بچے کی کوئی ایک اچھی بات بتائی جائے، بہتری کی کوئی ایک واضح گنجائش بتائی جائے، اور گھر پر کیا کر سکتے ہیں اس پر مشورہ دیا جائے۔ اور اگر کوئی والدین دیر سے آئیں؟ ان سے بھی الگ سے بات کی جائے گی تاکہ کوئی رہ نہ جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تلنگانہ میں تعلیم کو اب ایک مشترکہ ذمہ داری کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ بالکل۔ اسکول، ٹیچرز، والدین اور یہ بیرونی تنظیمیں سب مل کر کام کر رہے ہیں۔ بالکل، ایک ٹیم کی طرح۔ اور یہ ہمیں ایک اہم سوال کی طرف لاتا ہے۔ جی۔ کہ تعلیم میں اسکول، والدین اور بیرونی اداروں کا یہ جو مربوط اور فعال نقطہ نظر ہے، یہ مستقبل میں تعلیمی ذمہ داری اور کامیابی کی جو ہماری روایتی سمجھ ہے، اسے کیسے بدل سکتا ہے؟ یہ گہرا سوال ہے۔ کیا یہ شراکت داری کا ماڈل واقعی دیر پا اثر ڈال پائے گا بچوں کے سیکھنے پر؟ اس کا جواب تو شاید وقت ہی دے گا۔